حضرت انہوں نے تو ریتوں پہ دیا یار، انہوں نے تو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا پھر بھی دیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا پھر بھی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، یہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جی گرمی ہے، گرمی ہے، کیا گرمی ہے یار، کچھ بھی گرمی ہے دونوں نے دیکھ لکھا ہے آپ کی پشت ایسی تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، چمڑی جلد جل چکی تھی، نیچے سے چمڑی وہ چربی ظاہر ہو چکی تھی۔ کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ اپنی پشت سے، تو لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے وہ کپڑا اٹھایا نا تو حضرت عمر لپٹ گئے اور آپ نے پشت چوم لی۔ تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ فرمایا بلال اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی۔ تو انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تو پکھے لگے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، ایسی لگی ہے، لیکن پھر بھی۔ اور میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں تو اقبال نے کہا سلیمان تو کیا 2024 میں رو رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا یہ دولت تو میرے دور پہ بھی امت سے چھن چکی تھی۔ اقبال نے کہا نہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز۔ حضرت جی کوئلوں پہ لٹایا گیا لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد۔ اس لیے تو پھر جن کو پتا تھا نا کہ حضرت بلال کی قدر کیا ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تو امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت بلال کی آزادی کے لیے، اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کہ ہمارے جو اوزان ہیں ان میں چینج کیا جائے، رتی ماشا تولہ، تو سارا تو نہیں میں چلو بولوں گا، بس اتنا میں کہہ دوں کہ 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے 32 تولہ سونا دے کے حضرت بلال کو خریدا۔ جب آپ نے خرید لیا آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا چل بلال، تجھے تیرے آقا کی بارگاہ میں لے چلے۔ تو آپ چلے تو پیچھے سے امیہ کہتا ہے بلال ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ میں کہا میں نے ویسے 5 کہہ دیے کہ ابو بکر مجھ سے بحث کرے گا، دیکھو 1 اوقیہ 2 اوقیہ 3 اوقیہ کس پہ سودا ہوتا ہے، میں نے 5 مانگے اور آپ نے 5 نکال کے ابو بکر دے دیے، تو بڑا گھاٹے کا سودا کر گیا۔ باقی اگر مجھے پوچھو تو بلال کی قیمت تو 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ امیہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، گھاٹے کا سودا تو نے کر لیا، وہ تو نے مانگی 5 تھے تو 100 مانگتا، میں نے 100 بھی دے دینے تھے۔ تو پتر یہ دولت ڈھونڈو کہیں سے، یہ دولت یہ چھن گیا ہم سے سارا کچھ، قرآن ذکر سجدے درود یہ ہم سے چھن گیا ہے، یہ ڈھونڈو کہیں سے دولت۔ اب دیکھو نا میں پھر اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت 10 محرم کو سارا کچھ ہی ہوئی، نہیں ہوا تو وہ تلاوت نہیں ہوئی، نہیں ہوا تو وہ سجدہ نہیں۔ 10 محرم کو بھی حضرت ہمارے سجدے پورے نہیں تھے، 10 محرم کو بھی امت نے قرآن کھولا نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں بار بار کہوں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں پتر، یہاں تو بیٹھ کے جو جھوٹ بولے، جھوٹ تو باہر نہیں بولنا چاہیے، اور جو اللہ کے گھر میں بولے وہ بڑا بد نصیب بندہ ہے پتر۔ 150 کلو دی سبیل اسی لائی، 150 کلو دودھ دی سبیل اس گناہگار نے لائی، کیونکہ صوفیوں کا نوکر ہوں پتر، کیمرے سے بڑا بچ کے رہتا ہوں، میں نے کوئی اس کی ویڈیو شیڈیو بنا کے نہیں چڑھائی ہے کہ میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ 150 کلو دی سبیل اس گناہگار نے خود لگائی ہے۔ 10 محرم پہ الحمدللہ میں نے کسی سے دیگ نہیں پکوائی، میں نے اپنے بچوں کی امی کو کہا تو اپنے ہاتھوں سے پکا، یہ حضرت امام پاک کی نعمت ہے، میں نے کسی دیگی سے دیگ نہیں پکوائی۔ مجھے کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں پروگرام پہ، مجھے 3000 روپیہ دے جاتے ہوئے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے بازار سے چکن منگوانا ہے۔ میں نے کہا مجھے چکن پسند نہیں، میں چکن نہیں کھاتا، اس لیے میرے امام کے چاول بھی چکن والے نہیں بنیں گے، چھوٹے گوشت کے بنیں گے۔ میں مسجد میں بیٹھا، وہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے ہرنیوں کا، لیکن اس نے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے میرے امام کے چاول پکائے بھی، اور پھر اس کو محلے میں علاقے میں تک۔ پتر میں یہ نہیں کہتا، لیکن پتر میں صرف آپ کو سکھانے، آپ کو کربلا کا مقصد بتانے کے لیے کہوں،
اگر میں امام پاک کو دیکھوں، آپ کے طریقوں کو دیکھوں تو پتر آپ نے 10 محرم کو پیے ہی کچھ نہیں، آپ تو پیاسے تھے، آپ تو پیاسے تھے، آپ نے تو 10 محرم کو کچھ بھی نہیں کھایا بچہ، آپ تو بھوکے بھی تھے اللہ کی رضا کی خاطر۔ امام نے کیا کیا؟ سجدہ۔ امام نے کیا کیا؟ جو کام امام نے کیے ہی وہ کر کے امت نے بات ختم کر دی ہے، لیکن جو کام امام نے کیا وہ امت نے چھوڑ دیا۔ سجدہ کیا، شہادت سجدے میں ہوئی، تلاوت کی، تلاوت جو ہے نا وہ پھر نیزے سے ہوئی۔ ہمیں بزرگوں نے کہا کہ وہ پیاسے تھے، 7 کو پانی بند ہو گیا۔ ابن زیاد آیا، اس نے کہا حسین بیعت، پھر میں بیعت نہیں کروں، اس کے علاوہ کو بات ہے تو کر۔ اس نے پیچھے رپورٹ بھیجی، اس نے کہا حسین بیعت کر رہے، پیچھے سے اس کو یہ حکم آیا کہ اس طرح کرو کہ حسین کے پاس 7 بچے بھی ہیں، حسین کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اس طرح کرو کہ حسین کا پانی بند کر دو۔ جب بچے پانی کو ترسیں گے، جب عورتیں پانی کو ترسیں گی، جب وہ روئیں گی، اور ان کا رونا امام حسین امام علی مقام کو کمزور کر دے گا، اور ہم اپنی باتیں امام حسین سے منوا دیں گے۔ 7 بھی پانی بند، 8 بھی پانی بند، 9 بھی پانی بند، 10 بھی پانی بند۔ وہ مبارک زبانیں خشک ہوئیں، میں کہاں انکار کرتا ہوں، وہ مبارک خلق خشک ہوئے لیکن پانی پیتا۔ اور دوسری بات بھی سن لو، اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا، میں پیاسے ہونے سے انکاری نہیں، لیکن اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا، اگر وہ چاہتے کہ پانی پینا ہے، تو میں کہتا ہوں پتر وہ 10 وہ 20 وہ 30 وہ جتنے ہزار یزیدی کھڑے تو اس وقت، میں کہتا ہوں ان کی تو اوقات کوئی نہیں۔ اگر اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا کہ آج امام حسین کو پانی پینے دینا نہیں، اور میرے حسین کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، تو پھر میرے حسین کو پانی پینے سے روک سکتا؟ آپ نے تو منہ ہی نہیں لگایا، آپ نے تو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہم نے تقریباً جولائی، اگست، جون، مئی کے روزے الحمدللہ ہم نے رکھے، بڑے سخت روزے ہیں، اور گرمی کے روزے میں حضرت جی سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ ہے عصر کا وضو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگست میں تقریباً 3 بج کے، یہ جون میں تقریباً 3:20 پہ روزہ بند ہو جاتا ہے، اور کھلتا کتنے بجے جا کے 7:20، 5:30 بجے درجی گرمیوں میں رسی ہے، تقریباً 12-13 گھنٹے پیاسے گزر چکے ہوتے ہیں، اور بندہ پھر منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے دیتا نہیں، کیوں بتا؟ کیا جو میری اللہ کی مرضی؟ بھائی جو دائیں بیٹھا ہے، جو بائیں بیٹھا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میں پانی نیچے لے جاؤں، اگر میں تھوڑا سا لے جاؤں کسی کو پتا تو نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی لے کے جاتا نہیں، کیوں؟ کہ میری اللہ کی مرضی۔ وضو کر کے بعد میں بھی سکون نہیں آتا، بعد میں بھی پوچھتے ہیں وضو کرنے کے، کہ تاکہ منہ میں کوئی تری بھی نہ رہ جائے، تری بھی نیچے نہ جائے، کیوں؟ آج میرے اللہ کی مرضی۔ میں کہتا ہوں 2024 کے کمزور ایمان والے مسلمان، اور تم منہ میں کے اندر نہیں جانے دیتا کہ میرے اللہ کی مرضی نہیں، تو میں کہتا پھر حسین کا انداز کیا ہو؟ اگر ارادہ ہوتا پانی پینے کا تو روک سکتا، آپ نے تو توجہ نہیں فرمائی، بلکہ میرا ایمان، میرا وجد یہ کہتا ہے کہ وہ نہر فرات، وہ دریا فرات، وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں کرتا گزرتا ہوگا۔ امام صاحب ان کا ذوم ہے، بے وقوف ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں قدم چومنے آ جاؤں، اور میرا ایمان کہتا ہے امام نے مسکرا کے آگے سے یہ لکھا ہوگا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے پہ۔ لیکن پتر ہوا کیا؟ یہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں، امت کو پانی پہ ہی رکھا ہے، کیونکہ یہ سودا والو لکھتا ہے، یہ سودا والو پتر ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ امام حسین کی تو بڑی وجہ ہے، کچھ نے لکھا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی
6 ماہ. کچھ نے کہا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت میدان کربلا میں، جو بھی ہے دونوں میں سے حضرت جی، لیکن اس وقت خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت میں، عمر میں، تصرف میں، طاقت میں، علم میں، فضل میں سب سے جو کم تھے ان کا کیا نام تھا؟ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. عمر مبارک 6 ماہ. ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنی امام علی اصغر حیات رہے جامع شہادت نوش نہیں کیا. لکھا ہے کسی نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹایا نہیں، کسی کی گود میں رہے، کسی کے بازوؤں پہ رہے، کسی کے سینے پہ لٹتے رہے، زمین پہ لٹایا نہیں. کیوں نہیں لٹایا؟ یہ نہیں لٹایا کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑتے ہیں اور نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ آج دکھانی، آج یہ دکھانا ہے راضی کیسے رہ جاتا ہے. لیکن پتر ہم نے پانی سے آگے جانے، اور آج درجی ہمارے خطابات سن کے اس طرح لگتا ہے کہ اگر ہم کربلا شہادت کو دیکھیں تو اس میں پانی 98% ہے اور باقی سارا کچھ 2% ہے. اللہ پتر یاد رکھنا 2% پانی ہے، 98% کربلا تو کچھ اور ہے. باقی کربلا تو کچھ اور ہے. لیکن ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا تو دیکھ لو حضرت آج امت کا کیا حال ہے. اور حضرت اس قدر میں اس پہ کیا لفظ بولوں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں علماء زمین، میں حضرت اس طرح کے سوالوں سے بڑا گریز کرتا ہوں، لیکن ہمارا محفلوں سے تعلق ہے. اکثر ہم خطیب یا نقیب وہ جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھڑا رہا. ٹھیک ہے جی، یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھے میں جڑا جڑا مسلمان ہاتھ کھڑا رہا. بھائی سارے مسلمان ہیں تو نماز پڑھ دے آئے، ایسے سارے حسینی ہیں. بھائی اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حسین پاک کے لیے بیٹھے اور ان کے بیٹھنے کا ادھر کیا مقصد؟ لیکن ہم جوش خطابت میں پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ. اور پھر میں بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ ضمیر شریف ہو رہے سارا ہی مر گیا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھڑا ہو رہے ہیں؟ تو کدھر سے حسینی ہو گئے؟ سارے ہاتھ کھڑا کرتے چلے. میں پتر آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں، حضرت صاحب بے نماز حسینی ہو سکتا ہے؟ بے نماز اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے. حسینی تو پھر اس سے آگے والی بات، کیونکہ کچھ سکھ حسینی ہو سکتا، کوئی ہندو حسینی ہو سکتا، کوئی عیسائی حسینی ہو سکتا. حسینی مسلمان ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا پھر اس کے بعد، کیونکہ پتر جو راہ حسین ہے وہ رخصت کا راستہ نہیں، وہ عزیمت کا راستہ ہے. اس لیے حسینی ہونا ہر ایک کی بس کی بات ہے. لیکن میں اپنی محفلوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری کی ساری محفلیات کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھڑا رہا ہے؟ تو تے بے نماز ہے. حسین کے نانا فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. حسین کے نانا جان فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز. تو کیڑے منہ ہاتھ کھڑا رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں ساری کی ساری محفلی ہاتھ کھڑا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو بھی ہاتھ کھڑا کر چھڑے کھڑے منہ نہ کیتے ہے. پتر سارے حسینی ہیں الحمدللہ، لیکن پتر ایک بار ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے پوچھا تو کرو خود کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا بولے گا تے جھوٹ بولے گا، بولے گا تے جھوٹ بولے گا، پھر کی کرے گا رجی وعدہ خلافی کرے گا، پھر کی کرے گا امانت وچ. یہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائیں. فرمایا پہچان لینا، بولے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. امانت میں 3 نشانیاں فرمایا جس میں ہوئی سمجھ لینا منافق. اور میں حضرت اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھوں اور آپ کو خود کو دیکھوں تو 3 پوری ہیں اور ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سارے کے سارے. میں حیران ہوں، چور چور نظروں سے میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار سارے سے میری مرکز سب سے کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹر نہیں لگاتا. حسین اتنا بڑا ٹائٹل اس کے بعد کوئی جو مومن پڑے گا ایمان آؤ جائے ایمان تم کیا نہیں ہونا. تو نے
تو پھر میں کہتا ہوں کہ پتر پھر کھلار ہی چھڑے جاتا جی کسی محفل چاہتے کہ میں حسینی ہاں تو پھر پتر ان کا یہ دل کے رکھو جاتا پھر ان کا یہ دل اور میں حضرت حیران ہوں اتنی محفلیں اتنے پروگرام لیکن پروگرام ہونے کے باوجود دن بہ دن پیچھے اگر آپ کو صبر حسین بتایا ہوتا تو میری قوم کبھی بھی ایسے کرتی تو یہ کہنا کوئی نہیں یار جڑا میرے مقدر سے میں نے لب کے لیکن بتایا امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں امت اتنے ہی کھڑی ہے اور دن بہ دن حضرت صاحب جیسے رضوی صاحب بھی بتا رہے تھے میں نے ربیع الاول شریف میں جانا ہے کافی ممالک میں نے جانا ہے پتر اتنے اس طرح کی کوئی کانفرنس نہیں وہ مانتے ہی نہیں کسی کو اگر آپ کہیں نا کہ یو کے والے یہ جو باہر والے یہ عیسائی ہیں وہ عیسائی بھی نہیں وہ گرجے بیچ رہے ہیں ادھر تقریباً یو کے میں حضرت جی جتنی مسجدیں بنی ہیں زیادہ تر مسجدیں حضرت گرجوں میں بنی ہیں اپنے گرجے بیچ رہے ہیں جاتے ہی کوئی نہیں حضرت جی گرجوں میں دہری ہیں سارے کے سارے وہ عیسائی بھی کوئی نہیں ہے کوئی جمعہ نہیں پڑھتے حضرت کوئی صدیق اکبر کانفرنس ادھر نہیں ہوتی کوئی سیدنا امام حسین امام علی مقام کہ نام پاک سے کوئی کانفرنس ادھر نہیں کوئی ایسا دور کوئی 11ویں کوئی کسی پیر صاحب کا عرس ادھر نہیں ہوتا لیکن حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے ہم سفر کر رہے تھے یہ ٹیبل چھوٹا ہے اس سے بڑا تھا ٹیبل نظر پڑا حضرت اس کے اوپر نا شیشیاں رکھی تھی میں نے بچوں سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا حضرت سنوں نہیں پتا تھی روٹی کمان آئے ہیں پہلی باری تاڑے نال اس پاس نہیں وہ آگے گئے پھر نظر آیا پھر آگے گئے پھر نظر آیا میں نے بچوں کو کہا وہ روکی وہ پھر نظر آیا ہم نے روک لی جا کے دیکھا تو شہد کی شیشی پا دی شیشی آدھا کلو دی شیشی کلو دی شیشی بندہ کوئی نہیں ٹیبل کے اوپر حضرت وہ کارڈ پڑا تھا حضرت اس پہ لکھا تھا پاؤ والے کی قیمت یہ ہے آدھا کلو والے کی قیمت یہ ہے کلو والے کی قیمت یہ ہے یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے جو بھی لیں گے پیسے میرے اکاؤنٹ نمبر میں پتر وہ یہاں تک چلے گئے کہ بغیر دکاندار کے دکانداری اور ہم ادھر کھڑے ہیں 76-77 سال ہو گئے اس سنتے سناتے لیکن سڑک پہ پڑے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس پہ سے سنگلی اتروا سکے پتہ ہی نہیں میری قوم کو کچھ بھی ہے کس کا قصور میرا یہ قصور ہے کہ میں نے کربلا سنائی نہیں میں نے کربلا بیچی ہے اور پھر میں نے وہ پوائنٹ ہے جو ذرا چنگے چوک لکھتے ہیں ہم نے آپ کو وہ سنائے ہیں اور آج دیکھ لو کہ قوم کی کیا ہے پتر 100ویں نمبر پہ ہمارا پاسپورٹ چلا گیا اتنے کرٹ ہیں ہم مدرسے بہرحال ہمارے پاسپورٹ پہ دنیا میں 3 یا 4 ملک ہیں جن کا ویزا لگ سکتا ہے میں حضرت صاحب اس دن سن کے حیران رہ گیا کہ انڈونیشیا کے پاسپورٹ پہ 72 ملکوں کا آن ارائیول ویزا ملتا ہے اتنا پیچھے رہ گیا وجہ نہیں بس پانی پہ تھوڑا سا آگے جاتے تو صبر ہو سکتے تھوڑا سا اور آگے جاتے تو استقامت ہو سکتی تھوڑا سا اور جاتے تو عزم ہو سکتی تھوڑا اور آگے جاتے تو فکر اور حضرت صاحب وہ تیری خیر ہے میں نے سفر کرتے ہیں اب بھی سفر کرتے کرتے آ رہے ہیں ابھی بھی آگے سفر کریں گے حضرت صاحب ایک اپنی اکھاں نال حسینی دیکھا میں نہیں کہتا کہ حسینی ہے ہی نہیں بڑے ہوں گے لیکن میں اس کے لیے کہہ سکتا تھا کہ یہ حسین نہیں ہے ہم نے نا جیسے اب تقریر کر رہے ہیں آگے پھر ایک پروگرام کرنا ہے لیکن ظاہر ہے اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیں نیویگیشن کی ضرورت پڑے گی نہیں زیادہ تر ہم حضرت اسی پہ چلتے ہیں پسور حضرت ہم نے پروگرام کر لیا اور اگر پروگرام تھا نارووال کرتارپور کے سجے کبے تھا کیونکہ بالکل ہی بارڈر ہے کرتارپور کی وجہ سے زیادہ حساس ایریا ہے تو ادھر کو نیٹ شیٹ والا معاملہ نہیں ہے ہم نے آگے پروگرام والوں کو کہا کہ یارو پہ جو سانو نہ انہوں کے حضرت تھے نیویگیشن چل رہی نہیں اس لیے آپ لنگی آؤ ٹھیک ہے جی اگے آ کے نا تے نارووال جو کراس کرو گے ایک سڑک پہ بورڈ لگا ہے پتہ نہیں کیا نام انہوں نے گاؤں کا بتایا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سائڈ پہ بورڈ ہے اور اس سائڈ پہ سڑک پہ چاہ کا کھوکھا ہے آپ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں حضرت صاحب میں حیران ہوتا ہوں آپ پہ نہیں خود پہ بھی ہو یہ اتاری صاحب سردیاں کی محفل ہوندی ہے نا تو سانو گلے تے ٹھنڈے یار پا چھڑ دینے اس میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں میری قوم کو کیا ہو گیا وہ کیا گیا ہم اب حضرت صاحب 1 2 3 4 کیمرے لگے
ہوں تسی مینوں پانی والے ہار پاؤ میں غصہ کر جا تو پھر سارے یوٹیوبر بھی ایڈے بادشاہ نے صرف غصہ دسنا ہے، اے نہیں دسنا کہ غصے چاہے آ جاتا ہوں، حالات صرف پیشتر آ جاتے ہیں، پھر یہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ مصباحی صاحب غصے چاہ گئے، باواں ٹونگ لیں، لیکن یہ نہیں بتاتے اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ایسے چپ کر کے ڈرتے مارے بیٹھے رہے۔ او حضرت جی میری یہ چیزیں درد کر رہی، گلے ہار پانی پہ چوئے ہونا بچوں، چپ کر کے میں نے تقریر کی، اور پھر سردیاں اور محفل بھی مسجد کے سین میں اوپن، وہ ٹریل پہ ڈگے، چپ کر کے پروگرام کرتا، ہم ناروال نکل آئے، اور جب میں نے چائے کے کھوکھے کے سامنے جا کے گاڑی کھڑی کی نا تو میری گردن میں بھی درد تھی، ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو میں نے کہا یار چلو آنے والا تو آتا ہی آئے گا، چائے پی لیتے۔ کھوکھے میں گئے، پتلے سے ایک بابا جی، میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، میں دکان میں بیٹھ گیا، ساتھ میں نے دکان پہ نظر ڈالی، کوئی یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا لکھا، 4 یاراں دا نام، 5 تن پاک دا نام، آیت الکرسی، لوح قرآنی، 4 کل، اللہ نور السماوات والارض، ایسا کچھ بھی لکھا دکان پہ، سادہ جا بابا۔ ہم بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں نے کہا بابا جی اینی اچھا وہاں بنا دیں، وہ چائے بنانے میں لگ گیا، میں نے دکان پہ نیچے سے رسوی سی نظر ڈالی، سینگنیاں، پتیسا، کوڑا، جو گاؤں کی آئٹمیں لگتی ہیں وہ ساری پڑی تھی، میں نظر ماری تو کونے میں تھوڑی سی برفی بھی دکھائی دی جو ختم ہونے کے قریب تھی، میں نے برفی دیکھ کے میرے اندر کا مولوی جاگ گیا، میں نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی 1 پاؤ برفی بھی کر دیں، انہوں نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی طرف ہوئے کہ میں پہلے مولویوں نے برفی دوا، یہ ذرا برفی دیارے لگن تو میں انہیں دیر سے چاہ بنا۔ اب میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، وہ پتر پرانا ترازو جس کے درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس میں بھی 2 ورژن ہیں، ایک ہاتھ میں پکڑنے والا اور ایک زمین پہ رکھنے والا، ان کے پاس زمین پہ رکھنے والا۔ بابے نے کیا کیا، ایک خاکی ورق لیا اور اس کو اس پلڑے میں رکھا تھا اور اس کے اوپر اس نے برفی کی ڈیلیاں رکھی۔ اب دوسری طرف اس نے کیا کرنا تھا، اس نے رکھنے تھے وٹے، بانڈ، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے ایک اور کاغذ اٹھایا اور پہلے اس نے کاغذ رکھا اور کاغذ کے اوپر وٹے رکھے، میں دیکھ رہا تھا، اس نے کاغذ کیوں رکھا اس سائڈ پہ، کیونکہ کاغذ کی قیمت تھی 20 روپے کلو، کاغذ کی قیمت تھی اور برفی کی قیمت تھی 1200 روپے کلو۔ اب 20 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تلنے لگا۔ اللہ میرے خیال سے کاغذ کا وزن ایک رتی بھی پورا نہیں ہوگا، ایک پتلا سا کاغذ تھا، لیکن اس نے کاغذ رکھ کے دوسری طرف بھی کاغذ رکھا کہ کاغذ برفی کے وزن میں تلے۔ میں دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ گیا، میں نے اٹھ کے نہ بابے کو جفا لگا لیا، بابا ڈر گیا، مجھے کہتا مولوی صاحب کی ہوئے، میں بابا جی اینی دیر کتاباں جی پڑھتے رہے ہیں، جو پہلی باری اکھاں دے سامنے ہوئے، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بابا حسینی، وہ بابا، اور صاحب کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے ہی جاتا تھا، انتقال ہو گیا، کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے جاتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ بابا حسین پتر، ہاتھ کو ہم سارے کے سارے کھڑا کر دیتے ہیں لیکن دور دور تک ایسی بات، ہاں کیونکہ پتر یاد رکھنا، حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کر کے چلے جانے کا نام، ہاں جی میرا عقیدہ ہے، لعنت ہے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، میرا عقیدہ ہے لان تان کا کوئی، لیکن پتر مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور میرے پاکستان کے حالات بتاتے ہیں، کہتے حسینی کوئی بھی، اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پاکستان کا یہ حال ہے۔ پترے کیڑی شہر رہ گئی ہے پاکستان دی جڑی وکی نہیں ہے، سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، واوڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، سکول بک رہے ہیں، پی آئی اے بک رہی ہے، سب کچھ بک گیا پاکستان کا۔ اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پوچھتے ہوئے تو ابے لگ دے انہیں ویچنے، اگر کوئی حسینی پاک پتر سارے سبیلیے تے لنگریاں، جو مرضی پتر کیمرے لگے ہیں، فتویٰ دینا، گولی مارنی ہے گولی مار دینا، کیا جھوٹ بول کے کتنی دیر زندہ رہ لوں گا میں؟
آپ کو جھوٹی باتیں سنا سنا کے کتنی دیر 200 سال زندہ رہ لوں مرنا پھر تو کل جا کے امام حسین کو کیا منہ دکھانا؟ اگر انہیں میرا گریبان پکڑ لیا تجھے عزت دی تھی تو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے ان کو کیا سناتا رہا؟ کیوں نہیں سنا کہ حسینیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے بتانی تھی کو 2-4 باتیں سبیل کی، بتانی تھی کو 2-4 لنگر کی، اور تو نے پورا کا پورا گھنٹہ ہی سبیل اور لنگر پہ لگا ڈالا۔ ان کو تو نے کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنا۔ پتر جو تم اور میں کر رہے ہو، اگر یہ حسینیت ہوتی تو پھر حسین کبھی کربلا نہ جاتے، 6 ماہ نانا جان کے نگار پہ لنگر پکاتے، 6 ماہ بابا جان کے نگار پہ لنگر پکا لیتے۔ کیا کربلا جانے کی ہے؟ آپ کے پاس تو مزاج ہی نہیں رہے۔ نانا جان سامنے اما جان کے بالکل ساتھ حضرت امام حسن پاک مکہ شریف چلے جاتے، وہاں نانی جان سیدہ خدیجہ پاک۔ آپ کے پاس تو مزاج ہی نہیں رہے، آپ کے پاس تو لنگر اور سبیلے لگانے کی جگہ ہی پڑی، لیکن امت کو کہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنے۔ پاکستان کے حالات بتاتے ہیں یہ تھے حسینیت، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایک کر کے پاکستان کا سب کچھ بک گیا، اور کوئی بھی بولیا اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیاس سے آگے جانے دیا، کیونکہ خوش ہوں دے نا کسی بڑا، لیکن میرا عقیدہ میرا مسلک طاقت زور نہ لایا، میرا طاقت ہوں دے دور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے ٹل گئے تے دین دنی دے سائیں۔ طاقت ہوں دیا زور ہے، لیکن ہم نے اس سے آگے امت کو جانے دیا۔ آج ہمارے بچے بے نماز ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں، فجر کے 7 نمازی 8 نمازی 10 نمازی، پوری قوم ہی حسینی، پوری قوم ہی حسینی۔ چلو میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، 8-10 منٹ رہ گئے، میں علماء سے سوال نہیں کر رہا ہوں، سبق سنا رہا ہوں۔ ابھی پتر دودھ تک دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے، میں سارے بچوں سے پوچھنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں پتر کو رات احمدی آئے کہ امام حسین امام علی مقام دی زیارت ہو، اور امام صاحب خواب ہی میں ارشاد فرمائے وہ ساڈے نال پیار دا دعویٰ کرنا لیا، قرآن دا پتہ ہی نہیں، ایسی عزکری جی امام صاحب جڑا آپ نے نظر پہ پڑھے، تو امام صاحب فرمائے چل ہم نے تو نظر پہ پڑھا تھا، تو اس طرح کر، تو ذرا مجھے قرآن پاک میں سے اتو دیکھ کے سورۃ طٰہٰ سنا۔ تو میں پتر نوجوانوں سے سوال کر لوں، سنانے والی بات تو چلو بعد میں کرتے ہیں، سچ بتانا اس وقت میرا یہی حال ہوگا کہ میں امام صاحب کو کیسے عرض کروں، امام صاحب تو یہ سنان دیاں گلاں کر دے، ان تے نہیں پتا سورۃ طٰہٰ ہے کڑے سارے، کیوں پتر غلط تو نہیں کہا؟ کیوں بھائی میرے نوجوان، یہی میں نے دل میں سوچنا، نہیں امام صاحب فرما رہے ہیں سنا، تو سنانا تو دور، میں تو یہ تو اتنی نہیں پتا سورۃ طٰہٰ ہے کڑے سارے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بارش بڑی ہو رہی ہے، 5:20 جماعت کر رہی ہے، اور 5:20 ہو چکے ہیں، اور مسجد میں کوئی بندہ آیا نہیں ہے، یہاں کسی مرید کو شاگرد کو تو یہاں پہ خود آئے۔ میں نے اس کی حضور پیشاب آیا ہے، جتنی شریعت استنجے میں جلدی کی اجازت دیتی ہے میں کر کے وضو کر کے پہنچے، ہاں کو بندہ آیا تو نماز کھلا، حضرت واش روم میں گیا، وضو کیا، گاڑی پہ بیٹھا، 130 40 50 60 70 10 20 80 90 85 جتنی جہاں جہاں چل سکتی تھی، میں سیالکوٹ سٹی میں پہنچا، 5:40 پہ ہم دونوں نے جا کے فجر کی جماعت کھڑی کی، تیسرا بندہ آیا، اور یہ حضرت میں آپ کو پورا بہاڑی کی کسی گاؤں کی بات نہیں بتا رہا، کہ میں آپ کو سیالکوٹ سٹی کی بات تو جے پوچھو حسینی کیڑا کیڑا تے ہاتھ، تو پھر میں پوچھتا ہوں تیرے جڑے حسینی نے فجر ویلے کتے ہوندے،
کہ حسینی زور ویلے کتنے ہوندے کہ حسینی اثر چ کتنے ہوندے کہ حسینی مغرب ویلے کتنے ہوندے کہ حسینی جڑے محفلاں جات کلاڑدے نے سارے یہ شام میں کدھر ہوتے ہیں. اسی لیے تو پتر پھر اقبال نے کہا تھا, اقبال کہتا ہے اج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کتنے درد سے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے سبیل بھی لگی, کھانا بھی پکا, چاول بھی بٹے, چھوا پتر اللہ سب کا سب کچھ قبول کر لے. لیکن پنڈی پٹیاں والوں میرے سوال کا جواب دے دو, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. وہ جو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا, سبیل کے لیے تو نہیں کیا تو ہوا تھا سارا کچھ, لنگر کے لیے دین کے لیے ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے پنڈیاں والوں, آپ نے کبھی ادھر پنڈی بھٹیاں میں دین دیکھا؟ میں نے بھی سیالکوٹ نہیں دیکھا, لاہور گیا نہیں دیکھا, گجرانوالہ گیا نہیں دیکھا, اسلام آباد گیا نہیں دیکھا, پنڈی گیا نہیں دیکھا, ملتان گیا نہیں دیکھا, اوکاڑا گیا نہیں دیکھا, سائیوال گیا نہیں دیکھا, کراچی گیا نہیں دیکھا, حیدرآباد گیا نہیں دیکھا, گیا نہیں دیکھا, کوٹکی گیا نہیں دیکھا, رحیم یار گیا نہیں دیکھا, سیالکوٹ کا چپ پاکستان کے دین میں نے دیکھا. میرا سوال یہ ہے وہ دین جس کے لیے 72 قربان ہوئے, اور یاد رکھنا پتر وہ 72 کوئی عام نہیں تھے, وہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا, اگر اس سے اچھا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ان کے لیے کوئی اور ہوتا میں بولتا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کہوں گا, وہ جو 72 تھے پتر وہ سارے کے سارے چوی کیرٹ سونا, وہ سارے کے سارے چوی کیرٹ سونا تھے. ان میں حسین تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین منی و انا من. ان میں وہ حسین تھے جن کے جوڑے جنت سے, ان میں وہ حسین تھے جن کا جھولا رک جاتا لانے آیا تھا. وہ حسین تھے اگر کشتی لڑے تو کشتی لڑوانے کے لیے وہ 72 اتنے قیمتی تھے, لیکن انہیں قربانی دے کے بتا دیا رب کا دین بھی بڑا قیمتی. لیکن دین کتے بھی نہیں, بلکہ کتے چھڑو میرے اپنے تے دین کوئی نہیں, سر پہ دین کوئی نہیں, منہ پہ دین کوئی نہیں, جسم پہ دین کوئی نہیں, دل میں دین کوئی نہیں, شادیوں میں دین کوئی نہیں, فوتگیوں میں دین کوئی نہیں, گھروں میں دین کوئی نہیں, دکانوں پہ دین کوئی نہیں, کاروبار میں دین کوئی نہیں, معاملات میں دین کوئی نہیں, دوستوں میں دین کوئی نہیں. باقیوں کو تو چھوڑو نا, خود پہ دین کوئی نہیں. اور پتہ نہیں حضرت کس کا یہ شعر ہے, میرے خیال سے میاں محمد بخش ہے, اور کتنے درد سے انہوں نے روک اس دور میں کیا کہا تھا, کیا دین نبی دا بانگ یتیم در در تکے کھاوے. وہ دور جب ٹک ٹاک نہیں, اخیر یہ نہیں پائی ہے ٹک ٹاک. بھئی ہم تو روک گزارش کر سکتے ہیں, گزارش کیا تھا بیٹی کیا کہوں کیے نہ, میں لفظ بولا بچیاں ہی نے بچر مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں کی میں نہ واسطے سب جی لگے گا, ہے نہیں کہاں گا شرم کرو. انڈیا دے گانے موگے نے اپنا جسم بسانے, ڈائلوگ موگے نے ذکر حسین لگا کے اپنا آپ دکھا کی حضرت ابائے علی ہیں تھی ابائے تو بغیر اخیر کر رہے ہیں. مسجد نبوی ہم سے محروم محفوظ نہیں رہی, دکھا ہم گنبد ہی رہی ہیں لیکن گنبد دکھا نہیں رہی بلکہ دکھا ہم بیت اللہ شریف ہی رہی ہیں لیکن بیت اللہ نہیں, ہم دکھا او یار بڑیاں جگہ نے کتے جا کے تم کالا کر لو, خدا دے کار اور خدا دے رسول دے دربار تے محفوظ رہنا دینا کماتے. اور پھر میں اس پہ پتر صرف اتنا ہی کہوں گا, قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے, قیامت خود بتائے گی کہ قیامت. اور پتر ان سے بڑے مجرم آپ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں, لائکس دیکھتے ہیں, نیچے ان کو آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں, آپ نے ان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے, ملینز پہ آپ اور میں ان کو لے کے جا رہی ہوں. خدا کا واسطہ یہ انہوں کو عقل موت نہیں ہے, تم تو میں عقل موت کر لی ہو. رپورٹ مارو ان کو یار, جو ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھائے, جو سیدہ کائنات کا جسم دکھا کے, جو سیدہ کائنات کا نام لگا کے اپنا جسم دکھائے,
اللہ میں فتنے کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے تگڑے یار نے بدماش سارے، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں لیکن گولیاں قبول ہیں، مرنا کل کو کیا منہ دکھانا جا کے پتر ان کوشیوں کا کم حسین سے، حسین کی اماں پاک سے، حسین کے نانا جان سے، حسین کے نانا جان، حسین کے بابا جان سے، رب کے گھر سے اتنی کے وفا تاکہ ان کو آگے سے پتہ ہو کہ ہم نے ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے حسین کے نانا جان سے روزہ پاک کا گنبد لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے شین حرم لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے امام حسن کا کوئی ذکر لگا کے اپنا جسم دکھانا، ان کو پتا ہو قوم کا ضمیر زندہ ہے۔ بھائی ملین ویو دیتے ہیں کسی نے ساری اور وہ لگا رہی ہیں کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک کے چند ویوز کے لیے پتر کئی لاکھ لوگوں اسی اپنے کمرے چلے رہے ماں وہاں شری، بہن وہاں شری، بڈی وہاں شری، تیاں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جس دور میں یہ شعر لکھا گیا اس دور میں ایسا، لیکن پھر بھی لکھا لکھنے والے نے کیا، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، کتھوں دیاں عمر بہادر جڑین سینے لاوے، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا۔ پتر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ امت حسینیت سیکھے، امت کو حسینیت سکھائی جائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ بچی تھی چھوٹی حجیہ صاحب، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نا وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ یہودی میزائل آیا، صہیونی میزائل، اور اس نے مکان کو ہٹ کیا حضرت، اور وہ سارا مکان زمین بوس ہو گیا، شہادتیں ہو گئی، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید۔ وہ اللہ کی کرنی ہے، وہ 6-7 سال کی جو بچی تھی نا وہ بچ گئی۔ اب کلپ میں وہ کیا تھا حضرت، وہ مکان ہے، مکان کے باہر ہی انہوں نے وہ ملبے سے میتیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بچی بیٹھی ہے، اور حضرت صاحب ساہیوال والوں حیران کرنے والی بات یہ تھی، وہ بچی رو تو ضرور رہی تھی لیکن وہ ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی حضرت صاحب۔ دوسرا حضرت صاحب پہ مجھے اس بات نے حیران کیا، حضرت صاحب اس 6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ کون سی آیات تلاوت کرنی بنتی ہے۔ سامنے امی، ابو، بہن، بھائی میتیں پڑھی ہیں، ان کو پتہ وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ اور پھر حضرت تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو پڑھتی تھی ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ سامنے رکھ کے پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ آج میرے ایف ایس سی والے بچے کو نہیں پتا کہتے کی بننا ہے، کی پڑھنا ہے والا، لیکن اس کو اچھا کوشش میں کروں گا حضرت کسی طرح اس کلپ کو میں چڑھاؤں، آپ دیکھیں سارے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو چہرے کا کچھ تاثر اور تھا، لیکن جب آگے پڑھتی ہے تو پھر چہرے پہ نا خوشی کے اثار آئے، سامنے میتیں پڑھی ہیں، جب آگے پڑھا تو چہرے پہ تھوڑی خوشی آئی ہے، جب اس نے یہ پڑھا تو چہرہ اور تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن جب یہ پڑھتی ہے نا پھر چہرے پہ تھوڑی سی خوشی ہوئی تھی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پھر جب آگے پڑھتی ہے پھر چہرہ بدلتا ہے، پھر وہ آگے پڑھتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حضرت صاحب اس 6 سال کی بچی کو پتا ہے کہ ادھر
لیکن سر سے پورا تھان بن کے حضرت جی مصباحی صاحب نے نہیں پتہ لگا کہ اس وقت ساڑھے سٹیجاں تے کی پڑھنا چاہیے. مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول پہ پھر یہی رٹا لگانا ہے حضرت. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی. او کوئی خدا دا خوف کھاؤ, کیڑیاں موجاں کیڑیاں گڈیاں ہون حضرت. کوئی خدا کا خوف کھاؤ, کوئی اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لاؤ. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سانو روئے گا. بھائی تینوں کیوں روئے گا؟ وہ جڑے جمے نہیں انہوں نے تینوں نہیں رونے. وہ ڈیکن ڈے نے مر بابا اسی جائیداد آپس چ ونڈیے. کیا تماشا سٹیجوں پہ لگایا ہے تم لوگوں نے؟ حضرت صاحب چھوٹی سی بچی کو پتا ہے کیا پڑھنا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے, لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا پڑھنا ہے. ہم نے وہی گڈیاں وہی موجیں حضرت. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. سامنے بے نماز بیٹھے ہیں سارے کے سارے, ان کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں. حضرت صاحب تخیل ہے کسی بندے کا, شاعر کا تخیل ہے, خود بھی اس نے کوئی نہیں بنائی حضرت. ایک طرف پورے کا پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, ایک طرف شاعر ہے. آپ نے پورا قرآن چھوڑ دیا, ایک شاعر کو سٹیج پہ لے آئے آپ, اور بار بار لگے ہوئے ہیں آپ حضرت. سارے رل کے آپ لگے ہوئے ہیں. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. حضرت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اگر بات نہ ہو جو سزا متعین کرے میں بھگتنے کو تیار. آپ کی جوتیاں سر میرا ہوگا. کھولو یوٹیوب حضرت. یہودیوں نے جرمنی میں, یہودیوں نے نیو یارک میں, یہودیوں نے حضرت یوکے میں ریلی نکالی, اور انہوں نے ہاتھوں میں جو بینر اٹھا رکھے ہیں اس پہ لکھا کیا ہے, خیبر واز یور لاسٹ چانس. اوے مسلمانوں, خیبر ہم سے چھین لینا, یہ تمہارا آخری موقع تھا. وہ محمد تھے, وہ علی تھے, تم نے خیبر ہم سے چھین لیا. چھینا ہوا خیبر واپس بھی لیں گے اور تمہیں واپس لینے دیں گے. تو تسی بہ کے تصیرہ لگے رہو سارے. اور حضرت صاحب دبئی تک آ گئے اگلے. حالا حضرت پہلی بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ وہ ہم سے چھین نہیں سکیں گے, انہوں نے کھولنا ساڑھے کھولو. لیکن یہودیوں دوسری بھی سن لو, محمد پاک کا بیٹا آنے والا ہے, حضرت علی کا شیر آنے لگا ہے, فاطمہ کے گلشن پاک کا وہ پھول آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہے. ایک بار تو تم چھینو گے, لیکن اللہ کے فضل سے ہم پھر تم سے چھینیں گے واپس. اللہ ہاں جی, میں پہلی بات سے انکار نہیں کروں گا, انہیں لے لینا ہم سے حضرت. وہ پوزیشن میں حضرت, کیونکہ سعودیہ والوں کی تلواریں حضرت اب ناچنے کے لیے, اب وہ تلواریں چلتی ناچنے کے لیے تلواریں ہیں حضرت. اور ادھر بھی حضرت جی کوئی ہمارے حالات نہیں حضرت. لنگر 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 لگے ہوئے. کدھر لنگر, کدھر حضرت؟ اور گھوڑے بھی ناچنے کے لیے جی, تلواریں بھی ان کی ناچنے کے لیے حضرت. وہ کہاں روکیں گے ان کو, یہ نہیں ان کو روک سکیں گے حضرت. اور ہماری بھی پوزیشن حضرت بس چپ ہی پلی ہے ہم سے بھی حضرت. اللہ پتر یاد رکھنا, کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے, اسی لنگر والی امت, اسی لنگر والی امت, لیکن اسی کیڑی امت اب تلوار والی امت ہے. سائیوال والو, کسی نے اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونی جناب میں عرض کی, اماں جی ہمیں ذرا رسول پاک علیہ السلام کے پاک گھر کی کوئی پاک سی بات تو سنائیں. مفہوم ہے, منون بات ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے گھر کی بات سننا چاہتے تو سن. پھر 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا جلتا. سائیوال والو, اماں عائشہ پاک فرما رہی ہے 3 ماہ اللہ دے رسول دے گھر چولہا بلیا, لیکن جس دن رسول پاک نے پردہ فرمایا وہی پاک گھر جس میں 3 ماہ چولہا نہیں جلا, اسی پاک بغیر گھر میں اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد 12 لکھی ہے. چولہا بلیا 3 مہینے, لیکن حضور پاک کل اپنی ذاتی تلواراں کنیاں سن. تو پھر اسی لنگر والی امت کتوں ہو گئے؟ اسی پھر لنگر والی امت, ہم کون سی امت ہیں؟ لیکن پتر سنیو, جڑا بھی دن آندا ہے لنگر ہی کھاندے ہو, باقی تے کردے ککھ نہیں. یہ 10 محرم گزرا, بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا تم نے؟
یہ 12 ربیع الاول شریف آنے لگا، لنگر کے علاوہ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اور یہ بڑی 11ویں شریف آئے گی، لنگر کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور وہ پچھلی شب معراج جو تھی، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ شب برات پہ سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا تھا؟ رمضان میں وہ جو 30 دن، وہ جو 30 راتیں اللہ نے آپ کو اتنی سونی دی تھی، سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ اس لیے پتر میں ایک ہی گزارش کرانگا، اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی واپس آ جاؤ یارا، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور پتر بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حکمت عملی بھی کچھ چیز ہوتی ہے، جتنا آپ ہضم کر لیں اور جتنا میں بھی بوجھ اٹھا لوں، ٹھیک ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے حضرت۔ لیکن پتر ایک بات سنا کے میں بات ختم کرنے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت صاحب۔ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، بے نمازیوں کی کثرت ہے، دین غریب ہو گیا حضرت، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے حضرت، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی ہے حضرت، ساری پوری۔ بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں حضرت، بہن بھائی کا زنا بھی ہو گیا، پیوتی کا زنا بھی ہو گیا، اللہ معاف کرے، باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آگے بھی کچھ بولنے کو ہے، خود شرم آتی ہے بولتے، کیا رہ گیا پیچھے؟ چھوٹی نشانیاں پوری، اب باری ہے حضرت 10 بڑی نشانیوں کی، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب پتہ نہیں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے جی؟ 25 کروڑ تو ہم صرف پاکستانی ہیں، 20 لاکھ یا 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو صرف ہماری آرمی ہے، اللہ سلامت رکھے میرے جوانوں کو۔ پولیس والے کتنے ہیں، میرے ISI والے میرے شیر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اتنا دھوکہ دور ہوگا حضرت۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جامعہ میں، ایک دن یہی حدیث آ گئی، میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور دعا کی، اللہ مجھے نہ وہ دور دکھانا کوئی بھی، پھر پتہ لگے گا حضرت جی حسینی کیڑا ہے تو یزیدی کیڑا ہے۔ صرف 2 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت، اور پھر بزرگوں نے لکھا، پتہ کیوں حضرت صاحب 12,000 بندے بیعت کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا حضرت صاحب۔ قوم تو لنگر پہ لگی ہے، امام مہدی آ کے یہ اعلان تو نہیں کریں گے جی میں گڈی کرائی ہے تو پہلا سلام جا کے داتا صاحب کرنا ہے، دوسرا سلام جا کے بلے شاہ صاحب کرنا ہے، تیسرا سلام پھر پاک پتن شریف کریں گے چل کے، چوتھا سلام پھر جا کے حضرت سلطان باہو پاک دی جناب چ کریں گے، پھر اس تو بعد حضرت اگے نکل جائیں گے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، پھر اگوں نال ہی آپ دے جڑے پوتے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام پیش کریں گے، پھر سیون شریف چلیں گے، پھر سخی سرور چلیں گے، پھر اتھو گولڑا شریف چلیں گے، پھر اتھو امام بری چلیں گے، تو آخری سلام کریں گے کڑی شریف، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ حالانکہ میں سلام کے خلاف نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہوگا، بیعت کس چیز پہ ہوگی، یا مارنے پہ، اور یا تیسرا آپشن اس میں کوئی بھی ہوگا، اس لیے لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی پاک کی بیعت کریں گے حضرت۔ یہ اللہ پتر کبھی آپ کو اچھی نیت سے ترکی لے جائے نا، بڑی بڑی اچھی نیتیں موجود ہیں جانے کے لیے۔ میں بھی ایک بار گیا، مجھے شوق تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک پہ سلام پیش کرنے کا، کافی وہاں صحابہ علیہم الرضوان آرام فرمائے، تو توپ کاپی بھی میں گیا، تو توپ کاپی میں میوزیم ہے حضرت۔ مجھے نہیں پتا آپ میوزیم اگر جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے حضرت، لیکن میرے ساتھ تھے حسین بھائی، ڈنمارک سے ہیں حضرت، انہوں نے مجھے سارا توپ کاپی دکھایا حضرت، تو جو سب سے اینڈ پہ لے کے گئے نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس کا آیا حضرت۔ جب ہم نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، پھر ہم توپ کاپی سے باہر نکل آئے، وہ تھا ایک بڑا سا ریک، اور اس ریک میں حضرت صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں پڑی ہوئی تھیں حضرت،
ان تلواروں میں جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار تھی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی. صدیق اکبر پاک کی تلوار، عمر فاروق پاک کی تلوار، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار، اور پھر مولا مشکل کشا کی تلوار. اور حضرت میں بس جس بات پہ بات ختم کرنے لگا، ان تلواروں میں حضرت صاحب ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضرت. اور پتہ ہے حضرت کتابوں میں اس تلوار کا وزن کتنا لکھا ہوا ہے؟ 35 کلو. بڑے بڑے جوان موجود نے پاکستان میں حضرت جی، عوان برادری بڑے بڑے جوان نے، تلا گنگ سائڈ تے جاؤ مل دیئے. میری گجر برادری بڑے بڑے سونے جوان موجود نے ہیں جی. بٹ بڑے بڑے جوان نے، رائی پتر بڑے بڑے جوان نے، جٹ پتر بڑے بڑے، راجپوت بڑے بڑے جوان بڑے ہیں جی. میں اب کتنے نام لوں، سونے جوان بستے ہیں. لیکن شاید پتر پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا جوان ہو جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے بھی اور پھر اس کو لہرائے بھی، پھر اس کو چلائے بھی، پھر اس سے کافروں کی گردنیں بھی اڑائے. اور یہ صرف 35 کلو کی صرف نہیں تھی، لکھا ہے کہ صرف احد شریف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھیں. وہ صرف 35 کلو کی نہیں تھی، وہ چلتی بھی تھی. اور پھر دوسری بات حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے. اور سائی والا لے 40 کلو 70 کلو وزن تھی امیر حمزہ پاک دی تلواراں ہے. اس لیے تو لکھا ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر اللہ کے رسول کی سونی آنکھوں سے بڑے آنسو گرے تھے. اور پھر حضور پاک نے جس طرح اپنے چاچے کو یاد کیا، سنانے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے. سب سے پہلا جنازہ شہدائے احد میں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا گیا. جب جنازہ ہو گیا تو وہ صحابہ اٹھانے لگے آپ کے جسد اطہر کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کو نہ اٹھاؤ، بلکہ ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ. سب کا جنازہ ایک بار ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا. اور لکھا ہے کہ حضرت جی وہ پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں، جڑا، لکھا ہے اتنے جڑے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کر دیتے. پتر اسی لنگر والی امت کوئی نہیں ہے، اسی کیڑی امتاں یاد والی ہے، لیکن اسی بنا لنگر والی چڑھی ہے. لنگر ہی لنگر ہے. وہ فلیکس پڑھو تو اتنا بڑا نام میرا نہیں لکھا ہوتا جتنا بڑا لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوں رہے پوچھا صحیح میں بھائی یہ خصوصی تو کی مراد ہے، اور خصوصی یہ نہیں، خصوصی لنگر وہ ہے. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ حضرت، سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو. پتر بولنے کو بڑا کچھ ہے میرے پاس، لیکن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہون. 12,000 بندے نکلنے نہیں 2 ارب بچوں. اور پھر لکھا ہے وہ 12,000 اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے. اور میں نہیں پتر حساب کر کے چلو کر لینے ہیں کس دن بیٹھ کے، اگر 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اور پیچھے جو بچیں گے، اس لیے پتر اللہ والے پاس ہی آؤ، اپنی نمازیں پوری کرو. اور پتر کو لبو اللہ والا، انہوں بھی زیلوں نہیں کہنا، لگنا ہوئے گا تو لگ جائے گا یار. انہوں صرف ہے کہ وہ حضرت منو اللہ والو دسو، منو اللہ دے قول کرو حضرت. جس دن پتر ہماری پیری مریدی میں یہ نصیحت واپس آ گئی نا، یہ سارے ٹشن ویسے ختم ہو جائیں گے. میں آخری بات جی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جس دن ہماری پیری مریدی میں نصیحت، ہم صرف پیر صاحب کے لیے پاس اس لیے جائیں گے، پیر صاحب اے صاف کرو. ادھر جو دنیا دی محبت آٹومیٹک سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو پتر یہ قد شاغفہ حبہ محبوب قدموں میں یہ چلتے رہیں گے تماشے. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا، بس آخری بات جی، تو جتنے یہ درس نظامی پڑھے احباب ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ خط سونا ہو. اللہ جتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں تقریباً سب کا ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت. فالا فالا والو والا دربا 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 نصرا نصرا نصرو نصرت، اتنی گردانیں ہیں وہ لکھ کے آٹومیٹک سب کا ٹھیک ہو جاتا. لیکن میں پھر بھی جب لاہور پڑھتا تھا تو بالکل قریب حضرت ایک سلسلہ علیہ قادریہ شریف سے وابستہ بزرگ تھے، تو ان کا پریس تھا، تو میں عصر کے بعد نہ ان سے مشق کرنے جایا کرتا تھا حضرت.
حضرت صاحب 1.5 سال کا ان کا اور میرا ساتھ گزر چکا تھا. 1.5 سال میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں. کبھی انہوں نے نام ہی نہیں لیا. اتنا راضی برضا بندہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. بھائی میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا, اتنے بڑے شیوخ سے وہاں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تھے. مجھے کبھی کہتے بھائی مفتی صاحب سے دعا کروانا. میرے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب وہاں تھے. کبھی مجھے کہتے کہ وہ بابا جی سے دعا کروانا. عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تھے. ظہور احمد سیالوی صاحب وہاں تھے. اتنے بڑے شیوخ, ابھی میں نے آدھے نام بھی نہیں لیے حضرت, کہ مجھے کبھی کہا ہو کہ بھئی مدرسے جائیں گا تو میرے لیے دعا. کبھی حضرت صاحب 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا. تو کیسے پتہ چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی. ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس ہم نے سائڈ پہ رکھی. حضرت محفل ہو گئی. حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے اور دوست کی دعوت تھی, وہ بھی محفل میں آ گئے. جیسے ادھر کوئی بزرگ آ جائے فلیکس وغیرہ میں ان کا نام نہ ہو تو وہ آ جائیں حضرت. تو وہ پہلی نشست ختم ہوئی, دوسری شروع ہوئی, اب دوسری بھی ختم ہو گئی. تو اب باری آئی دعا کی. ظاہر ہے جب اگر کو بزرگ آئیں گے تو دعا کے لیے تو ان کو ہی کہا جائے گا, اس لیے ادھر بھی دعا کے لیے ان کو ہی کہا گیا. تو جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو حضرت کے دوست بولے جن کے پیر صاحب تھے, وہ کہتے ہیں جی حضرت کی شادی کو اتنے سال ہو گئے تو حضرت کی اولاد نہیں. 1.5 سال بعد مجھے پتہ چلا وہ بھی کسی کی زبان سے, وہ نہیں بندہ بولیا کوئی. میں حیران ہوا. وہ 1.5 سال کا ساتھ کبھی بندے کی زبان پہ آیا ہی نہیں ہے. اتنا راضی برضا. بہرحال وہ پیر صاحب نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے بھی اٹھائے, سب نے اٹھائے, لیکن انہوں نے اٹھائے نہیں. وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے, کہیں دعا کرتے کرتے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی قادری صاحب کی. تو ان کو اس بات کا غصہ لگا, بھئی تیری اولاد نہیں آتی چکے نے تو آتی نہیں چکے. انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ملے بغیر اٹھ کے, وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے ظاہر ان کے پیر صاحب ناراض ہوئے تو وہ بھی اٹھ کے, تو میرے تو استاد تھے جی, میں تو جو بھی تھا میں نے تو سلام لینی تھی, میں نے سلام لی, میں بھی چلا گیا. اب دوسرے دن میں آیا ہوں, حضرت نے مجھے کچھ سبق دیا اور میں بیٹھ کے نا وہ لکھ رہا تھا. تو حضرت کا موڈ اچھا تھا, تو کل والی بات میرے اندر کھٹک رہی تھی. تو میں نے حضرت سے پوچھا, میں نے عرض کی, میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو جب میں نے اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. نہیں, شریعت کی بات نہیں ہو رہی, یہ طریقت کی بات ہو رہی تھی. فرماتے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے اس کی حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے اس کی حضور اللہ کی مرضی سے. تو فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ آج حضرت یہ انداز بندگی ہمیں میسر ہے. پیر صاحب نے یہی تو انداز سکھانا تھا مریدین کو. حضرت تو مصباحی صاحب نے کی کیتا حضرت تویزاں دیاں کرا لیاں فوٹو کاپیاں ونڈی آندے نے حضرت. 11 بجے ساڑنا ہے, 4 بجے ساڑنا ہے, یہ مغرب تو بعد ساڑنا ہے, تو شاہ تو بعد اپنے آپ میں آگ لا لیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا کام تھا سکھانا, میرا یہی کام تھا. لیکن کیا ہے, میں پتر اتنا ہی کہوں گا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا. میں پتر دعا ہی کر سکتا ہوں, اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آ جائے. حضرت صاحب پاکستان کدھر کھڑا ہے تو ہے تھوڑی سی بھی سنجیدگی. میرا کام ہے حضرت صاحب ان لوگوں کو حسینیت سکھانا. خوب حضرت دھڑلے دار تقریر کر کے تقریر میں روک کے ان سے پوچھتا ہوں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلارو. ان پہ بھی بلے بلے ہے, سارے ہی ہاتھ کھلار دیتے ہیں. میں اس پہ اپنے پاس سے بھائی کچھ نہیں بولوں گا, ہمیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ دے دینا. ہاں اگر کسی ناسبی یا کسی خارجی سے متھا لگ گیا تو ہم ادھر دبا کے کہیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں. اگر کسی ناسبی یا خارجی سے متھا لگ گیا پاویں میری داڑھی نہیں, پاویں میں جویں دا بھی ہیں, لیکن اتھے میں دب کے آکھاں گا کہ میں حسینی ہوں, کیونکہ بات کوئی اور ہے. لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں. بھائی سائی وال والوں کوئی شخصیت پرستی میں نہ جاننا, آپ کے دل پہ دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بس مجھے اتنا بتا دو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو اس ویلے تے ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے. کیوں بھائی کا کیوں؟
نہیں اٹھ جایا کرو نا. اگر مصباحی صاحب پوچھیں تو مصباحی صاحب کو آگے سے کو مصباحی صاحب پکا حسینی ہے. لیکن جب پوچھنے دی گل کر دیو تو شرم آن رہی ہے. نہ فجر پڑھی ہے، نہ ظہر پڑھی ہے، نہ اثر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ شاہ پڑھی، تو شرمندگی بھی کوئی نہیں. میں کہڑے منہ نات کھلا رہا میں حسینی. پتر کرو، سیکھو یار، اپنا محاسبہ کرو یار. ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، حضرت عمر نہیں موجود تھے، تھوڑی دیر بعد آئے. جو صحابی موجود تھے ہاتھ پکڑ کے سائیڈ پہ لے گئے، فرمایا میں نہیں موجود تھا. اللہ کے رسول نے جو جو منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں بتا، عمر میں تو نہیں کو موجود. خدا دا واسطہ انہاں گلاں چوں باہر آؤ. بڑو حسینی پتر، لیکن پتر بے نمازی حسینی ہو سکتا، کم تولنے والا حسینی ہو سکتا، دھوکہ دینے والا حسینی ہو سکتا، ماں باپ کا گستاخ حسینی ہو سکتا. یہ باتیں میری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں اور بڑے فخر سے میری قوم ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے. ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں. پتر حسین کا انکار کر کے ایمان کیسے بچاؤ گے؟ کوئی انکار نہیں، نوکروں کے نوکر ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے تو میں کیسے اٹھ کے کہہ دوں میں حسینی ہوں؟ اگر مصباحی صاحب پوچھے اٹھ کے کہو مصباحی صاحب پکا حسینی. لیکن اس ٹائم میں شرم آن رہی ہے. نہ میں فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ اثر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ شاہ پڑھی. میں کڑے منہ نال کہوں میں حسینی ہوں. اس لیے تو پتر ہم نے آپ کو غلط بتایا. یہی تو پھر نتیجہ نکلا. آپ کیا سمجھتی ہو کہ محفل میں یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جاؤ تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتی ہو کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دودھ کی سبیل بانٹ دو تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتی ہو کہ حسینیت اتنا سستا کام ہے کہ ایک دیگ چاولوں کی پکاؤ اور حسینی بن جاؤ؟ اور نہیں بھائی، صرف سبیل لگانے سے حسینی نہیں بنتے، صرف چاول بانٹنے سے حسینی نہیں بنتے. حسینی بننے کے لیے وقت کے یزید کو للکارنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایتھے حسینی اے سارے لانگریے تے زبیلیے نے. ایتھے حسینی چیخ چیخ. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ چلو، کسی ایم این ایم پی کو پھینٹا لگانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا. صرف حسینی بنو، سارے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت صاحب جنی دیر کتی چورانا نہ رلے گھر لٹیا جاتا. ایک گھر تاں ہی لٹیا کہ 25 کروڑ کتیاں رل گئیاں نے. ایک پاکستان تاں ہی لٹیا گیا کہ 25 کروڑ چوراں نال. پتر کوئی سیاسی جماعت نہیں، دور دور تک کوئی نہیں. یہ اللہ کا فضل بول رہا ہے. یہ سینے میں میرے مرشد نے جو دلیر دل رکھا وہ بول رہا ہے. میں نے تو کوئی چوک کر لے گا، میرے سے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا ہے. کوئی میری جماعت نہیں، اللہ اللہ کا رسول ہے اور میرے مرشد ہے. یہ اندر درد بول رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں بول رہی. یہ دین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جن دیر کتی نال نہ رلے نہ رلے ہیں مترسی. میں بس آخری بات، یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں، یہ میرے ٹی ایل پی والے میرے شہر ادھر موجود ہیں. ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، ایمین آباد گل کسیٹ لئیو. شیطان بھی موجود ہوتے ہیں حضرت. وہ سیالکوٹ میں ایک سیٹ تھی حضرت خواجہ صاحب کے مقابلے میں، وہ عثمان ڈار والا جو معاملہ تھا، وہ نہیں تھا کو کھڑا ہو رہا. والدہ نے وہ کاغذ جمع کرائے، ریجیکٹ ہو گئے. بیوی والا معاملہ، وہ بچے سارے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی جمع کراؤ. میں یار میں فقیر آدمی ہوں. وہ مجھے آگے سے پڑھانے سمجھانے لگ پڑے. حضرت جی میں کیا پترا تیرے من کے میں کھلونا تو کدی بھی نہیں، چل خیالی طور تے کھلو جانے ہیں، لیکن انہوں نے منو ووٹ دینے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں منو پتہ ہے میں بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ووٹ پھر بھی دینا. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ میں تجھے میں بھی بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا کسی کا منڈا چرس ویچتا پھڑ کتا تو میرے کو آیا حضرت صاحب ووٹ دیتا ہے چھڑاؤ، میں چرس والے چھڑان جڑانا ہے. انہوں نے کہا حضرت نہیں. میں حضرت جی تھوڑے جو کسی کی کڑی کا میرٹ نہ بنیا تو تسی مینوں آ کے کہو حضرت کسی کا حق کھاؤ تو چل کے ساری دھی داخل کراؤ، میں داخل کران جانا ہے تو میں پھر تسی مینوں ووٹ کھانوں دینا ہے، کیونکہ ہم خود چور ہیں. اس لیے ہمیں بندہ بھی وہ چاہیے جو چوری میں ہمارا ایسی. پتر میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اسٹیجوں پہ اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بڑھو. ان کا قصور ہی کوئی نہیں، قصور تیرا ہے. تو چور ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے پتر اسٹیج جانتے ہوں. دیکھو پتر سارا پاکستان بک گیا یار. سڑکاں بک گئیاں، موٹر بھی بک گئی، وہ ایئرپورٹ بک گئے،
پتہ نہیں جب آپ خبریں سنتے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. میں کہ راستے پہ روڑ آتا ہے حضرت میں خبریں سے میرا پاکستان فکر 90,000 تیاں دیاں عزتاں لٹیاں, کئی لاکھ حضرت دی شہادتیں ہوئیں. تمہیں کیا پتا حضرت پاکستان کیسے؟ میں ایک مہاجر کا پتر اور میں نے اس مہاجر کو ہجرت یاد کر کے اتنے بڑے آنسو پھینکتے ہوئے دیکھا ہوئے. اسی ہجرت کی تھی یہ پتر, میں مہاجر دا پتر, کشمیریاں بچوں میں. تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا تھا انہوں نے؟ حضرت صاحب ساڑی ایک بیبے سی مائی ہجرت کر دیا نا, وہ دی اتھوں دا پتر کو کھو کے لے گیا سی حضرت. جنہی دیر پتر بیبے جیوندی رہی ہے, بیبے نے گھر دا دروازہ کسی نے بند کرن دیتا, کیونکہ 2000 سے پیچھے کا پاکستان اور تھا. جیسے ہم یہ 2000 میں داخل ہوئے پاکستان کے رنگ بدل گئے. ٹھیک ہے پہلے دروازے بھی کھلے رہتے تھے, کچھ نہیں ہوتا. جب سے یہ 2000 شروع ہوا اتوار ہی بدل گئے سارے. جی کسی نے راتی دروازہ بند کرنا, بیبے اٹھی کی تے بیبے نے سارا محلہ سر تے چک لینا, دروازہ کیوں بند کیتا؟ وہ بیبے لات نہیں ٹھیک رہے, وہ نہیں بوئے کھولی دے, کچھ اور اندر آ جائے گا. تو بیبے نے کو اپنے منڈے دا نام لے کے روپنا, میں تاں کھلا رکھنی ہے کہ میرا منڈا آئے تے بوہ وے کے واپس ہی نہ ٹر جائے. تعلق کی پتہ پاکستان کی بڑے. جب کبھی میرے والد صاحب ہجرت کی باتیں سنایا کرتے تھے, میرے پیو دے تھوڑے بھی دے سے من کہتے ہیں سلیمان اسی بادشاہ سے پیچھے کشمیر ویچ. جب ہم وہاں سے چلے کئی سو بھینسیں تھی, کنا جو والیاں سن, ہتھاں جو چوڑیاں سن. کتے کو سکھ آ گیا چوڑیاں لا کے دیتیاں, بچے بخش دے. کتے کو ہندو آ گیا حضرت 50 مجھاں پھڑا چھڑیاں, میرے بچے بخش چھڑ. کتے کوئی سکھ آ گیا حضرت, انہوں کنانیاں والیاں لا کے دیتیاں, میرے بچے بخش چھڑ. کہتے جب پاکستان میں داخل ہوئے کنگلے ہو کے داخل ہوئے. اور میرے والد صاحب بتایا تھے کئی سال ہم نے اس طرح گزارے کہ تنبیہ ہوندی, ماں قمیض اینی لمبی کر کے سواندی ہوندی سی کہ وہ تنبیہ تک ہم دیتی سی. میں نے سنا ہوا اپنے والد سے کہ پاکستان کیسے بنا تھا. تو جدو میں خبرہ نے سننا نا اینکر کہندی ہے کہ جی ان پی ہے یہ بھی کل رہی ہے, تو میں آپ کو کیا بتاؤں, میرے دل پہ کیا گزرتی ہے. آپ کے لیے تو تماشا ہے, یہ 14 اگست پہ کیا تماشا کیا, کڑی خوشی کے واجب جان دے ہو, شرم مر گئی, غیرت مر گئی. اس دکاندار دی بھی مر گئی تو خریدنے والے بھی مر گئی. اور دکانداروں تسی غیرت کر لو یار, وہ 5,000 یا 10,000 واجے ویچ کے جڑے کمائے سانی اور میرے کو نہیں لندا آ گیا یار. لیکن جڑا میرے کو واجہ خریدنا آندا انہوں کہندا ہوئے لات واجے بجانا لینے. حضرت صاحب بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا, بل دینے کے پیسے نہیں. بچے نے پوری فیملی سبیر نہر میں چھلانگ لگا دی, بل دینے کے پیسے نہیں. یہ ڈاکٹر توقیر صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے حافظ آباد میں پروگرام کیا, بچہ ہمارا وہ ریل گاڑی چلاتا ہے حضرت, اس نے مجھے خود ویڈیو دکھائی, بندے کے ہاتھ میں بل ہے, دینے کے پیسے نہیں. آگے سے لین گاڑی آ رہی تھی, پٹری میں لیٹ گیا, سر ادھر ہو گیا, دھڑ ادھر ہو گیا. کس بات کے بجائے آپ نے 14 اگست خدا دا واسطہ ہوتے جو ہے نے سو ہے نے, اسی بھی انہاں تو بات. اللہ کا واسطہ ہوش کے نہ لو, اللہ کا واسطہ.